السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پروگرام روح رمضان میں ہم ایک دفعہ حاضر ہیں اور میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ الحمدللہ اس پروگرام میں ہم نے مختلف ٹاپکس پر ڈسکشن کی ہے اور مختلف موضوعات پہ اسلام کی روشنی میں کچھ ہدایت حاصل کرنے کی ہم نے کوشش کی، کچھ سمجھنے کی کوشش کی اسلام کی تعلیمات کیا ہیں۔ آج بھی ہمارا ایک موضوع بڑا امپورٹنٹ موضوع ہے اور وہ موضوع ہے کس طریقے سے ہم دنیا اور آخرت میں بیلنس کر سکتے ہیں۔ ہم جب قرآن کو پڑھتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بار بار اس میں ذکر کرتا ہے کہ آخرت کی جو اہمیت ہے وہ ہمارے سامنے آتی ہے، اور ساتھ ساتھ دنیا بھی ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں۔ تو کس طریقے سے ان دونوں کو بیلنس کر کے چلیں اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے۔ اور آج ہم نے اس موضوع پر بات کرنے کے لیے دعوت دی ہے جناب شیخ کاشف نسیم دلکشا صاحب کو۔ کاشف نسیم دلکشا صاحب ایکچولی ان کی جو ایجوکیشن ہے، انہوں نے بی ایس اپنا کمپلیٹ کیا ہے فرام ساؤتھ ایسٹرن یونیورسٹی واشنگٹن ڈی سی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ایم بی اے کیا ہے مارکیٹنگ میں، اور ساتھ ساتھ آپ نے 8 ایئرس کا جو درس نظامی ہوتا ہے وفاق المدارس سے وہ بھی آپ نے کمپلیٹ کیا ہے۔ ہی از آلسو دا فاؤنڈر آف اذان انسٹیٹیوٹ، اور وہاں پہ یہ لیڈ انسٹرکٹر بھی ہیں، اور ساتھ ساتھ آپ خطبات جمعہ اور ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنز میں آپ مختلف ٹاپکس پر ڈسکشن اور اسپیچز اپنی دیتے رہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ مختلف سرکلز میں دین کے حوالے سے آپ کنیکٹڈ ہیں، آپ سوشل کاموں میں بھی اپنے ساتھ آپ انوالوڈ ہیں، اور لیکن ان سب سے امپورٹنٹ جن کا تعارف ہے وہ یہ ہے کہ یہ گرینوچ یونیورسٹی کے المنائی بھی ہیں۔ تو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جزاک اللہ خیر، الحمدللہ ہم گڈ الحمدللہ۔ اور ہم ٹاپک پہ جانے سے پہلے آپ کو کیسا لگا دوبارہ گرینوچ یونیورسٹی آ کر؟ ہاں جی، ساری پرانی میموریز جو ہیں وہ ریفریش ہو گئیں۔ بس آج اتفاق کی بات ہے کہ آج یہاں پہ چھٹی ہے، ورنہ میں تو چاہ رہا تھا کہ ذرا لوگوں کو، اسٹوڈنٹس کو آتے جاتے دیکھوں، رومس میں جا کے دیکھوں، کچھ ٹیچرز اگر پرانے مل جائیں تو ان سے ملوں۔ انشاءاللہ آپ کو دوبارہ ہی بلائیں گے یہاں پہ اور ملاقات بھی ہوگی۔ تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے یہ دنیا اور آخرت، یہ بعض اوقات کہا جاتا ہے یہ دو مطلب اپوزٹ ٹرمز ہیں، یا ایک طریقے سے دونوں کا آپس میں ایک پیر ہے، جوڑا ہے۔ تو کس طریقے سے آپ کہیں گے کہ یہ دو چیزوں کس طرح بیلنس کیا جائے، مطلب دنیا کو اور آخرت؟ کیونکہ جب ہم اس کے بارے میں سنتے ہیں، آخرت کی اہمیت کے بارے میں، تو بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ دنیا میں کچھ کرنے کے لیے بھی نہیں ہے ہمارے پاس۔ تو کیسے ان دونوں کو بیلنس کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، اگر آپ اس کو سمجھنا چاہتے ہیں نا، اس کانسیپٹ کو کہ دین اور دنیا کا آپس میں ریلیشن شپ کیا ہے، اس کو بیلنس کیا جائے، تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی پسندیدہ دعا جو قرآن کریم کے اندر بھی ہے، اور جو ہم طواف کے دوران رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک پڑھتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ، ہمیں دنیا کی بھلائیاں بھی عطا فرما اور ہمیں آخرت کی بھلائیاں بھی عطا فرما، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ تو آپ یہاں دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جب آخرت کی بھلائیوں کی بات کی تو اس سے پہلے دنیا آئی، بالکل، کیونکہ یہ دنیا وہ جگہ ہے جس سے آپ اپنی آخرت کو بنائیں گے۔ دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ تو اگر آپ اپنی دنیا کو چھوڑ دیں گے، دنیا سے اپنے آپ کو ابنڈن کر لیں گے، دنیا سے اپنے آپ کو الگ کر لیں گے، تو پھر تو ہم وہ روحانی اختیار کر لیں گے جو ہماری دین میں منع ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنی دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخرت کی فکر کرنی۔ تو بیلنسنگ یہ ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں ساتھ چلتی ہیں، بس صرف سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ دنیا آپ کے ہاتھ میں ہو اور اللہ آپ کے دل میں ہو۔ اگر یہ چیز ہوگی نا تو انشاءاللہ آپ کی ساری جتنی دنیا کے ایکشنز ہیں، جتنے دنیا کے ڈیسیجنز ہیں، جتنے دنیا کے اینڈیورز ہیں، یہ سب آپ کو آخرت کی کامیابی کی طرف لے کر جائیں گے۔ لیکن اگر اللہ آپ کے دل سے نکل جائیں، یا دین آپ کے دل سے نکل جائے، یا آخرت کا خیال آپ کے دل سے نکل جائے، تو پھر یہ ساری چیزیں جو ہے وہ کسی اور ڈائریکشن میں جاری ہوں گی، اور پھر وہاں بیلنس آؤٹ ہو جائے گا۔ یعنی ہمیں دنیا میں جو کرنا ہے سب کام وہ کرتے رہیں، لیکن ساتھ میں وہ فیکٹر جو اللہ تعالیٰ کا ہے، دل میں ہمارے اللہ تعالیٰ ہو، وہ موجود رہے، اور کوئی نیا کام نہیں کرنا۔ مطلب اگر ہمیں اپنی آخرت ہی بنانی ہے تو دنیا کو ہی جیسے ہم گزارنا چاہتے ہیں ویسے گزاریں۔ جی بالکل ایسے ہی ہے۔ دیکھیں نا، ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے ڈاکٹر بنایا، اس کو صلاحیت دی ہے، اس کو میڈیکل کا علم دیا ہے۔ اب وہ جب اپنی میڈیکل کی پریکٹس کرتا ہے تو اگر اس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا تو وہ پیشنٹ کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا، وہ اپنے کمیشن کے چکر میں پیشنٹ کی جیب کا صفایا نہیں کرے گا، اور وہ صحیح طریقے سے اپنی ڈیوٹی ادا کرے گا، صحیح طریقے سے دوائیوں کو وہ پرسکرائب کرے گا، اور پیشنٹ کو ڈیو ٹائم اور اٹینشن دے گا۔ لیکن اگر اس کی جگہ اللہ دل سے نکل جائے، آخرت کا خوف دل سے نکل جائے، تو وہ مال تو کما لے گا، پھر وہ آپ کو وہ ایک دوائی کی جگہ 4 دوائی لکھے، کیونکہ اس کو اپنے کمیشن کی فکر ہے۔ وہ ہر جگہ جو ہے وہ آپ کی سرجری فوراً ریکمینڈ کر دے گا، کیونکہ وہ سرجن ہے، کیونکہ اس کو سرجری کرے گا تو اس کا گھر چلے گا، یا اس کی جیب میں پیسے آئیں گے، یا جو بھی اس کے معاملات ہیں۔ تو یہ اگر ہمارے پاس
یہ ویژن کلیئر ہو کہ ہم نے آخرت میں اللہ کے آگے کھڑے ہو کے جواب دینا ہے، ہماری اکاؤنٹیبلٹی ہونی ہے، ایک قدم، ایک ایک لفظ، ایک ایک ایکشن کا حساب ہونا ہے، تو آپ کی دنیا کے جتنے ڈیسیجنز ہیں وہ سیدھے ہو جائیں گے، وہ آخرت کے ساتھ الائنڈ ہو جائیں گے. اور یہ تو ویسے بھی ایک مسلمان کا ایمان ہے کہ موت اور رزق اس کا پیچھا کرتا ہے. تو جو آپ کے نصیب میں اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے وہ تو ملنا ہے. اب آپ لڑ لیں اس سے تو آپ لڑتے رہیں، کوئی فائدہ کوئی نہیں ہے. اینڈ آف دا ڈے آپ کی جیب میں اتنے ہی روکنے جتنے اللہ نے روکنے، ورنہ کوئی نہ کوئی ہول ہو جائے گا اور وہ کہیں نہ کہیں نکل جائیں گے. نہیں، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے پہلے سے لکھی ہوئی ہے، انسان اس سے نہ زیادہ کما سکتا ہے نہ کچھ کم اسے ملے گا، ملنا پورا ہے. ہاں، لیکن کوشش کرنی ہے، ہمیں تو نہیں معلوم، لیکن وہ کوشش جائز طریقوں سے کرنی ہے، پرمیسیبل وے میں کرنی ہے، اور آخرت اور اللہ کی یاد کے ساتھ کرنی ہے. صحیح. اچھا، ابھی آپ نے شروع میں جو دعا ذکر کی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، تو اس میں جو لفظ آتا ہے حسنہ کا، اس کو بھی اگر تھوڑا ایکسپلین کر دیں، کیا مطلب ہے حسنہ سے؟ کیا مطلب ہے جو ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، حسنہ سے ان جنرل مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ جو بھی اچھائیاں ہوں، آپ کا پیس آف مائنڈ ہے، آپ کی فیملی کے اندر خوشیاں ہیں، آپ کسی پہ ڈپینڈنٹ نہیں ہیں، آپ دنیا کے محتاج لوگوں کے محتاج نہیں ہیں، آپ کا اللہ سے تعلق اچھا ہے، آپ اپنی دین پر عمل کرنے والے ہیں، یہ سب اچھائیاں ہیں. تو یہ دنیا کے اندر جو اچھائیاں وہی اچھائیاں. آخرت کی اچھائیاں یہ ہیں کہ آخرت کی زندگی جو برزخ سے سٹارٹ ہو جاتی ہے، یعنی دنیا سے آپ نکلتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو آپ کی آزمائشیں نہ ہوں. آپ جب اللہ کے آگے قیامت والے دن کھڑے ہوں تو اس دن آپ پریشان نہ ہوں، آپ کو اللہ کے عرش کا سایہ مل جائے، آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں مبارک سے حوض کوثر کے جام نصیب ہو جائیں، آپ کا حساب کتاب آسان ہو جائے، آپ سابقون الاولون میں شامل ہو جائیں. اسی طریقے سے بھی جب آپ جنت میں داخل ہو جائیں اور وہاں پہ جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں رکھی ہیں وہ آپ کو مل جائیں. تو یہ سب چیزیں آخرت کی حسنات ہیں، یہ دنیا کی حسنات ہیں، واللہ عالم. صحیح. اچھا، لیکن ایسا کیا وجہ ہے کہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے اکثر اس ریئلٹی کو بھول جاتے ہیں؟ اور مطلب میں کوئی بھی کام کر رہا ہوں تو اس کام میں مجھے ایسا لگنے لگ جاتا ہے کہ اگر میں اس میں بالکل اپرائٹ رہوں گا اور میں تمام اللہ تعالیٰ کی جو اوبیڈینس ہے اس میں رہتے وہ کام کر رہا ہوں گا، تو مجھے دنیا میں تو نقصان ہو رہا ہوگا. دنیا میں مطلب یہ ایک امپریشن ہوتا ہے کہ شاید میں دنیا میں میرے گھاٹے کا سودا ہے کہ میں دین پر عمل کر رہا ہوں گا. ایسا کیوں ہے؟ دیکھیں، اس میں دونوں باتیں ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ ہم اس وقت نا ایک پروپیگنڈے کا شکار ہیں، اور پروپیگنڈا یہ ہے کہ اسلام آج کے دور میں پریکٹسیبل نہیں. اگر آپ اسلام پہ عمل کریں گے تو آپ نے اپنے آپ کو سوسائٹی سے، دنیا سے، تعلیم سے، تمام چیزوں سے کٹ آف کر لینا ہے. بس آپ مسجد میں مولوی، مفتی، منشی، صوفی جو بھی آپ نام رکھیں لے کے بیٹھ جائیں. یہ پروپیگنڈا ہے، اور اس پروپیگنڈا کے پھیلنے کی ایک بہت بڑی وجہ ہماری لا علمی اور جہالت ہے دین سے. میں آپ کے سامنے اگزامپل رکھتا ہوں. اگر میں آپ سے یہ پوچھوں، اور میں پوچھتا ہوں جب میں کورسز کرا رہا ہوتا ہوں اذان کے، ہمارا باقاعدہ کورس بھی ہے فقہ آف حلال انٹرٹینمنٹ کے نام سے، کہ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ جی شریعت میں کون سی ایسی چیزیں ہیں جو کھانا، جو فوڈ ہوتا ہے، فوڈ انگریڈینٹ ہوتا ہے، وہ حرام ہے. بہت لمیٹڈ چیزیں ہوں گی. لمیٹڈ بھی نہیں ہے. آپ بتائیں، آپ اپنی انگلیوں میں نہیں گن سکتے. مطلب بہت لمیٹڈ، بہت محدود اللہ تعالیٰ نے چیزیں بتا دی. مطلب کیٹیگری ہے کہ بھائی وہ جانور، کچھ قسم کے جانور ہیں وہ نہیں کھا سکتے آپ ایز اے فوڈ اسٹف. صحیح. ٹھیک ہے جی، آپ سور نہیں کھا سکتے ایز اے فوڈ اسٹف، کتا نہیں کھا سکتے. تو کچھ جانور اللہ نے بس مختص کر دی. میں نے دنیا کے لوگ جو چیزیں کھاتے ہیں وہ آپ نہ کھا سکتے ہو. فار ایگزامپل برگر وہ کھاتے ہیں آپ کھا سکتے ہیں، پیزا وہ کھاتے ہیں آپ کھا سکتے ہیں، دال روٹی وہ کھاتے ہیں آپ کھا سکتے ہیں، لازانیہ وہ کھاتے ہیں آپ کھا سکتے ہیں. ہم زیادہ ہی کھا رہے ہوتے ہیں. ہم زیادہ ہی کھا رہے ہوتے ہیں، رمضان میں تو زیادہ کھا رہے ہوتے ہیں، اللہ رحم فرمائے. تو یہ مسکنسیپشن ہے. اسی طرح آپ ڈرنکس کی طرف لے لیں، سوا الکوہول کے ہمیں کیا چیز منع ہے؟ جو چیز نشہ نہ دے وہ چیز ہمارے لیے بھی جائز ہے. اسی طریقے سے کپڑوں میں آپ لے لیں، کپڑوں میں ہمارے لیے کیا، مردوں کے لیے ریشم منع ہے، سلک منع ہے، باقی تو سب جائز ہے. خواتین کے لیے وہ بھی جائز ہے. یہ پروپیگنڈا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس نالج نہیں ہے، تو ہم سمجھتے ہیں جو ہمیں بتایا اور دکھایا جا رہا ہے، سنایا جا رہا ہے وہی سچ ہے. جبکہ ہم سب جانتے ہیں کہ آج کل پروپیگنڈا کتنا زیادہ ہے اور کس طریقے سے لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے ڈفرینٹ ایشوز کے اوپر. دوسری وجہ یہ ہے کہ دیکھیں حقیقت ہے، اور یہ قرآن بھی ہمیں بتاتا ہے کہ ایسا کیسے ہوگا کہ تم جنت میں داخل کیے جاؤ گے اس بات کے اوپر کہ یقولوا آمنا، تم کہو کہ ہم ایمان لے کر آئے، وہم لا یفتنون، تمہیں آزمایا نہیں جائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. تو ایک مومن کی تو آزمائش ہوگی نا، پھر اس کا امتحان کہاں ہوگا؟ تو یقیناً جب آپ جنت کے راستے پہ چل رہے ہوں گے، آپ اچھے راستے پہ چل رہے ہوں گے، آپ اللہ کے راستے پہ چل رہے ہوں گے،
مشکلات آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی، اور وہ اس لیے آئیں گی کہ آپ نے زندگی میں اگر کوئی گناہ کیے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان آزمائشوں کے بدلے ان گناہوں کو اریز کر دے، ختم کر دے، اور جب قیامت والے دن آپ اللہ سے ملیں تو اللہ تعالیٰ آپ سے کہیں کہ میرے بندے داخل ہو جاؤ جنت، اور ہم بالکل صاف ستھرے ہو کے گناہوں سے پاک ہو کے جائیں۔ تو دونوں چیزیں، ایک چیز تو پروپیگنڈا ہے جس کی وجہ سے ہمارا کانسیپٹ، ہم مسکنسیپشن کا شکار ہو گئے، اور دوسری وجہ ہے کہ حقیقت ہے کہیں کہیں ہمیں زندگی میں آزمائشیں آئیں گی، اور یہ جنت کا سفر ہے۔ ابھی دنیا کے کاموں میں بھی جیسے ڈاکٹر بننا ہو، ابھی ہم نے ڈاکٹر کی بات کی، یہاں پہ بچے MBA بنتے، میں نے بھی پڑھا ہے، رپورٹ سبمٹ کرنی ہوتی تھی، مڈ ٹرمز ہو رہے ہیں یا منتھلیز ہو رہے ہیں یا جناب پروجیکٹس ہو رہے ہیں، تو مطلب دن رات لگے ہوئے۔ آپ نے کوئی بھی کام کرنا ہے، کاروبار بھی کرنا ہے، تو آپ دن رات لگے ہوئے، تو مشکل تو آتی ہے، ایفرٹس تو ہر جگہ ہیں۔ تو یہ تو آپ نہیں کرتے، میں کاروبار نہیں کر رہا بھائی، آپ نے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کاروبار کریں گے اور آپ محنت کریں گے، آپ چیلنجز کو فیس کریں گے، جن چیزوں کو لے کے لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں آپ وہ کر لیں گے اللہ کے حکم سے، تو آپ آگے بڑھ جائیں گے، آپ کو زیادہ پیسے مل جائیں گے۔ تو ایفرٹس تو ہر جگہ ہونے، تو ہم دین کے معاملے میں چاہتے ہیں کہ بالکل ہمیں کوئی ٹچ می ناٹ والا سسٹم شروع ہو جائے۔ قربانیوں میں بھی آپ دیکھیں، قربانیاں بھی دینی پڑتی ہیں، سیکریفائز بھی کرتے ہیں، مطلب اگر پڑھائی کر رہے ہیں تو بہت سی فیملی کے ایونٹس ہوتے ہیں، وہ لوگ اس کو فرگو کر دیتے ہیں صرف اس لیے کہ وہ کوالیفیکیشن ہے، تو یہی چیز دین میں بھی شاید میرے خیال میں اسی طریقے سے ہے۔ بالکل ایسے اس میں ٹیمپٹیشنز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہوتی ہیں، ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس دنیا میں امتحان رکھا تو وہ ٹیمپٹیشنز رکھی ہیں، تو کیسے انہیں کنٹرول کیا جائے؟ مطلب یہ بات سمجھ تو آ رہی ہے کہ ظاہر قربانی دینی ہے آپ کو، جو ہے وہ برداشت بھی کرنا ہے اور آپ کو، لیکن کیسے ان ٹیمپٹیشنز کو کنٹرول کیا جائے کہ جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں انسان کے اندر؟ دیکھیں، ایک اصول تو رکھ لیں کہ جن چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر محبت یا ہمارے اندر اٹریکشن ڈال دی ہے نا، وہی ہمارا امتحان ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ آل عمران کے اندر، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ، یہ جتنی چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں میں محبت یا اٹریکشن ڈال دی ہے نا، ان سب میں ہمارا امتحان ہے۔ تو اب یہ امتحان ہے نا ایکچولی، اب اس امتحان میں تو پاس ہونا ہے، ظاہری بات ہے۔ اپوزٹ جینڈر کی اٹریکشن ہمارے اندر ہے، مال کی محبت ہمارے اندر ہے، چیزوں کی محبت ہمارے اندر ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کسی کو اگر مال، وہ کاروبار کرتا ہے، اس کو مال ہو اور وہ اپنا مال بڑھانے کے لیے پلاننگ کر رہا ہے، بزنس کر رہا ہے، تو برا آدمی ہے، نہیں، وہ اچھا آدمی ہے۔ لیکن بس کرنا یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ کے اندر ہمیں کرائٹیریا دیا ہے کہ 8 محبتوں کے مقابلے میں 3 محبتیں، تو یہ محبتیں ہیں، یہ رہیں گی، یہ ہماری فطرت میں ہے، لیکن بس یہ 8 محبتیں ان 3 محبتوں سے سپرسیڈ نہ کر جائیں۔ میکسیمم یہ ہو سکتا ہے کہ برابر آ جائیں، میکسیمم، منیمم ایکسلنس یہ ہے کہ نیچے رہیں، لیکن یہ جہاں اوپر چلی گئیں مسئلہ ہو جائے گا۔ تو یہ ٹیمپٹیشنز کا تو امتحان ہوگا۔ اب اس کو آپ کیسے کاؤنٹر کر سکتے ہیں؟ فار ایگزامپل، اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو قائم رکھیے۔ آپ کا باطن آپ کے ظاہر سے اچھا ہونا چاہیے، یعنی اگر آپ لوگوں کے سامنے نمازیں اور سنتیں پڑھیں تو اکیلے بھی آپ نوافل پڑھنے والے ہوں، آپ قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے ہوں، آپ کی کمپینین شپ اچھی ہو، جو آپ کے اچھے دوست ہوں تو آپ کو روکیں گے، آپ کو سکھائیں گے، آپ کو سمجھائیں گے۔ آپ اہل علم سے آپ کی دوستی ہو یا علم سے آپ کی دوستی ہو، تو علم جو ہے انما یخشی اللہ من عباد العلماء، کہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں تو وہ اللہ کے وہ بندے ہوتے ہیں جو علماء ہوتے ہیں، یعنی علم جن کے پاس ہوتا ہے۔ امام احمد سے پوچھا گیا رحمہ اللہ کہ امام صاحب فلاں شخص کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ نے فرمایا وہ عالم ہے۔ تو پوچھنے والے نے کہا کہ امام صاحب وہ تو عالم نہیں ہے۔ انہوں نے کہا تم نے دیکھا نہیں اس کے دل میں اللہ کا کتنا خوف ہے؟ اور پھر انہوں نے اس آیت کی تلاوت کی کہ اللہ کا خوف جو ہے نا، یہ کیسے آئے گا؟ علم سے آئے گا۔ تو یہ چیزیں جو ہے آپ کو مدد کریں گی ان ٹیمپٹیشنس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اور ریزسٹ کرنے کے لیے اور ان کے خلاف کامیاب ہونے کے لیے۔ اور اس میں مطلب ایک اور چیز جو کہ بہت جلدی ہم جس کا شکار ہو جاتے ہیں وہ مایوسی ہوتی ہے، یعنی ایک دفعہ کبھی غلطی ہو گئی یا کوئی ہم ابھی غلط راستے پر ہیں تو بالکل ہی مایوس ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے، کس طریقے سے وہ ایک امید رہے کہ اگر کوئی غلطیاں ہم سے ہو گئی ہیں پاسٹ میں تو ہم کس طرح سے ان کو ریکٹیفائی کر سکتے ہیں؟ اچھا جی، اس میں پہلی بات تو سمجھنے کی ہے کہ جتنی بھی ایولز ہیں نا، ان تمام ایولز کا جو اینڈ رزلٹ ہے وہ مایوسی ہے۔ مثال دیتا ہوں آپ کو۔ ایک آدمی کسی مرد جو ہے کسی لڑکی کے ساتھ دوستی کرتا ہے، تھوڑے دنوں کے بعد اس کو اس سے خوبصورت نظر آ جاتی ہے، پھر مایوسی ہو جاتی ہے وہ نہیں ہے۔ پھر وہ ایک اور لڑکی سے دوستی کرتا ہے، ایک اور گرل فرینڈ بناتا ہے، اس کو ایک اور نظر آ جاتی ہے وہ نہیں ہے۔
اسی طرح ایک آدمی ایک گاڑی لیتا ہے، تھوڑے دن کے بعد وہ گاڑی اس کو بری لگنے لگتی ہے، دوسری گاڑی اچھی لگنے لگتی ہے. وہ موبائل لیتا ہے، وہ اب کیا ہے کہ نہ گاڑی بری ہے، نہ موبائل بری ہے، اور نہ کسی لڑکی سے شادی کرنا بری ہے، گرل فرینڈ بنانا برا ہے. لیکن اگر ان ساری چیزوں کا مقصد جو ہے سوچ صرف یہ ہے کہ اس سے بڑھ کر اس سے بڑھ کر اس سے بڑھ کر، تو یہ گڑبڑ چلتی رہے گی، اور اینڈ میں مایوس ہے کہ بات ہے آپ کہاں تک لے سکتے ہیں بھئی. آپ عرب شہزادوں کی طرح سونے کی گاڑیاں تو نہیں بنوا سکتے. آپ کا اپنا جیٹ اللہ کرے آ جائے، لیکن کتنے لوگ اب اپنا جیٹ آ سکتا ہے. تو اگر آپ انہی چیزوں پہ آپ کا فوکس رہے گا تو آپ مایوس رہیں گے، کیونکہ ہر سیر کو سوا سیر ہے. لیکن اگر آپ کہیں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے یار، میں اپنے سوپر کو دیکھوں، نیچے سے دیکھ لوں، کتنے لوگ ہیں وہ گاڑی ہی نہیں ہے، پھر کتنے لوگ ہیں ان کے پاس پاؤں نہیں ہے، ٹانگیں نہیں ہیں. ابھی میں کل ہی یاد صبح فجر پہ دیکھ رہا تھا، میں تو نہیں دیکھا جاتا. اب غزہ کی ایک بچی کی میں نے ویڈیو دیکھی، وہ بیچاری کی ٹانگ کٹ گئی، اور وہ روز بات پہ رہی ہے مجھے اپنی ٹانگ چاہیے، مجھے اپنی ٹانگ چاہیے. اس کے ماں باپ بھی مر گئے، مجھے اپنے ماں باپ چاہیے. اب سوچیں آپ کہ اللہ نے کتنی نعمتیں ہمیں دی ہوئی. جب ہم ان نعمتوں کی طرف غور و فکر نہیں کرتے نا، تو مایوسی ہے، کیونکہ دنیا تو ہے ہی مایوسی. کیونکہ آپ سب کچھ بھی کر لو، اینڈ میں سب مٹی میں مل جانا ہے. لیکن آخرت کی ڈائریکشن میں اگر آپ کچھ کر رہے ہوگے، یا آخرت کی الائنمنٹ کے ساتھ کچھ کر رہے ہوگے، تو آپ کو یہ امید اور یقین ہوگا انشاءاللہ کہ اٹھنے کے بعد ان سب چیزوں کا مجھے اجر ملنا ہے. ضائع نہیں ہو رہا، یہ کچھ ضائع نہیں ہو رہا. ایک ایک قدم، ایک ایک لفظ، ایک ایک لمحہ جو ہے نا، میرے لیے اجر اور ثواب کا باعث بن رہا، آخرت میں میرے کام آئے گا. جیسے بھی حالات ہیں، وہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ نہیں دیکھا جا رہا انسان خوش تھا یا پریشانی میں تھا، لیکن اس نے اس میں کس طریقے سے ریئیکٹ کیسے کیا، کس طریقے سے ان کا مقابلہ کیا. اصل چیز یہ ہے. اور اس مایوسی بچنے کے لیے جو اینیکڈوٹس ہیں، وہ اینٹی ڈوٹس ہیں، وہ وہی ہیں جو میں نے آپ کو ابھی بتائے تھے کہ بھئی آپ جو ہے وہ اللہ کا تقوی اختیار کرنے والے ہوں، آپ کا باطن آپ کے ظاہر سے اچھا ہو، آپ کی کمپینین شپ اچھی ہو، آپ اہل علم سے اور علم سے آپ کی دوستی ہو. تو یہ چیزیں انسان کو نا ریالٹی آف لائف، ریالٹی آف آل دیز تھنگز دکھا رہی ہوتی ہیں. اللہ عالم. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. شیخ قاسم نسیم دلکشا صاحب کا بہت بہت شکریہ، بڑی اہم باتیں تھیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے والا بنائے، اور وہ پہلا اسٹیپ جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو لینے کی توفیق عطا فرمائے. تو آج ہماری جو بات تھی وہ تھی کہ کس طرح سے ہم دنیا اور آخرت، یا یوں کہہ لیں کہ اپنے دین اور دنیا کو بیلنس کر سکتے ہیں. تو امید ہے کہ آپ کو گفتگو پسند آئی ہوگی. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.